بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے ان دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا تھا جسے قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی۔ قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ منقول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل دو لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا اور حابیل کا اکلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اکلیمہ کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر آتی اور اسے کھا جاتی، جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی وہ قربانی قبول ہو جاتی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہیں اکلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری قبول نہ ہوئی اور اس طرح تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کی قربانی ہی قبول ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین ان کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہ ہوئی تو اس میں تیرے افعال کا ہی نتیجہ ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلہ کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ قرآن کریم میں بھی یہ حکایت بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ الغرض حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور بالآخر قابیل نے حابیل کو
کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کریت کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، پھر اللہ رب العالمین نے ایک کوا کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا، جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔ نعوذ باللہ۔